اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل چیپٹر نمبر 17 آیت نمبر 17۔ اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی اور ہم نے ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کی اولاد یعنی انسان کو اللہ نے بہت زیادہ عزت دی۔ اگر اب دیکھا جائے کہ بہت سے کریشنز ہیں، بہت سے مخلوقات ہیں جو کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، جانور ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، درخت ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے اللہ کی کریشنز ہیں، بٹ سب سے زیادہ عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ عزت کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی ہے۔ اس عقل کے ذریعے سے یہ تمام کریشن کو وہ کنٹرول بھی کر سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک درخت ہے، اللہ نے اس کے اندر ایک کوالٹی رکھی ہے کہ اگر آپ بیج بو دیں گے تو وہ بعد میں چل کے پھل آپ کو دے گا، مگر اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ انسان اٹھاتا ہے۔ اسی طرح سے کئی جانور ہیں، ان کا کام ہے اور اس طرح سے وہ چلتے پھرتے بھی ہیں، مگر ان جانوروں سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ جیسے کہ گھوڑا ہے، بیل ہے، بکری ہے، انسان فائدہ اٹھاتا ہے ٹریولز کے لیے، دودھ کے لیے۔ الغرض کوئی بھی مخلوق اگر آپ اٹھا لیں گے تو کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مخلوق سے زیادہ عزت اللہ نے انسان کو دی ہے۔ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا ہی نہیں بلکہ آگے فرمایا اور ہم نے ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا۔ خشکی یعنی ڈریم، مطلب جیسا زمین ہے، زمین کے اندر جو ٹریول کرنا ہے، چلنا پھرنا ہے، وہ تو ہے ہی، بٹ اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے انسانوں کے دماغ میں ایسی پلاننگ ڈالی جن کے ذریعے سے انسان جو ہے بہت سی چیزیں ایجاد کی اور وہ خشکی کے اندر بھی چلتا پھرتا ہے۔ جیسا کوئی کار سے جا رہا ہے نا، کوئی دوسرے بہت سے ایسی چیزیں بنائی، جیسے بیل گاڑی بنایا ہے۔ اسی طرح سے بہت سی چیزیں ہیں ابھی ہمارے سامنے جس کے ذریعے سے ہم ٹریول کرتے ہیں زمین میں۔ اتنا ہی نہیں، اس سے بڑی مشکل یہ ہے کہ انسان پانی میں یعنی تری کے اندر سفر کرے، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ ٹریولنگ بھی کرتا ہے پانی میں، اور جو ہے جہازیں بنائی اور اس کے ذریعے سے ٹریول کر رہا۔ اور آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ ہواؤں کے اندر فلائٹ کے ذریعے سے ہے نا، پیراشوٹ کے ذریعے سے وہ ٹریول کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ نے یہ خشکی میں اور تری میں سوار کرا کے اللہ نے انسان کو ایک خاص عزت دے دی ہے اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ جیسے کہ شہد ہے، پاکیزہ چیز ہے، بہت سی چیزیں، چاول ہے، جیسے کئی فروٹس ہیں جو کہ پاکیزہ ہیں، حلال ہیں۔ یہ سارے جو ہے کام کس لیے کرتے ہیں؟ انسان کے لیے کرتے ہیں۔ ایک درخت کا پھل اگر آپ کھاتے ہیں تو کھانے سے پہلے اگر سوچیں کہ یہ پھل بننے کے لیے کتنی چیزیں کام کی ہیں، اللہ کی کتنی مخلوق کام کی ہے، جیسے کہ کمپلیٹ جو ہے فوٹو سنتھسس ہوا، اس کے بعد جو ہے درخت میں کیمیکل کمپوزیشنز ہوئے، کیمیائی اجزاء ہوئے، وہ سیڈ سے بعد میں جو ہے درخت بنا، بعد میں اس میں پھل آئے۔ اسی طرح سے اگر آپ شہد پہ دیکھیں گے تو شہد پاکیزہ چھوٹے 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 پھولوں سے بالکل بہت ہی کم خطرے کا جو ہے شہد نکالا، انہیں رس نکالا، اور بعد میں جو ہے اللہ نے اللہ کے حکم سے وہ چھت بناتا ہے جس کو ہم شہد کا چھت کہتے ہیں، شہد کا گھر کہتے ہیں، اور بعد میں ہم انسان کیا کرتا ہے؟ وہ شہد کو ایکسٹریکٹ کرتا ہے اور بعد میں انسان استعمال کرتا ہے۔ یعنی پوری مخلوق ان کے لیے کام کرتی ہے تاکہ پاکیزہ چیزیں انسان کھا سکے، اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، وہ اللہ ہی نے بنایا ہے۔ اگر اللہ نے
جانوروں کو بنایا ہے تو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، درختوں کو بنایا ہے، پرندوں کو چرندوں کو بنایا ہے وہ اللہ ہی نے بنایا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عزت دی ہے سب سے زیادہ وہ انسان کو اللہ نے عزت دی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے رہنما کے ساتھ بلائیں گے، بس جس کا اعمال نام اعمال کے ساتھ ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ لوگ اپنے اعمال نامہ پڑھیں گے اور ان کے ساتھ ذرا بھی انصاف نہیں کی جائے گی، اور جو شخص اس کو دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہا اور بہت دور پڑا ہوا راستہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ اللہ نے اتنے سارے فیسلٹیز انسان کو دیے تو ایسے ہی نہیں چھوڑے گا، بلکہ اتنے ساری چیزیں دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر سوال و جوابات کرے گا، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ بلائے گا جن کی وہ فالو کرتے تھے، جن کی وہ رہنما تھے۔ اللہ بولے گا کہ تمہارا رہنما کون ہے؟ تو تیرا فالوورز، تو کس کو فالو کر رہا تھا؟ کیا تو پیغمبر کی بات کو فالو کر رہا تھا یا تو شیطان کی بات کو فالو کر رہا تھا؟ اور جس کے ساتھ وہ اپنا دل بیٹھ کے، اپنا رہنما بنا کے اپنی زندگی جو ہے بسر کرے گا، جس کے گائیڈنس سے وہ زندگی گزارے گا، کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جو نامی اعمال ہے اس کے اندر ذرہ برابر بھی کسی بھی قسم کی ناانصافی نہیں کرے گا، بلکہ جو بھی دنیا کے اندر وہ کام کرے گا اس کا ہر چیز نام اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے، اور ظاہر سے بات ہے کہ وہ نام اعمال کل قیامت کے دن انسان کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اگر اچھے نام اعمال ہے تو سیدھے ہاتھ میں یعنی رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، اگر برا نام اعمال ہے تو لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ یہ دینے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ تھوڑی بھی ناانصافی انسان کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ اور ظاہر سے بات ہے کہ جو شخص اندھا رہا دنیا کے اندر، اندھا کے معنی آنکھ سے نہیں دکھائی دے رہا، یہ اندھا یہاں پر نہیں ہے، بلکہ جو معرفت ہے، جو بصیرت ہے، وہ آنکھ سے بھئی انسان ہر چیز دیکھ رہا ہے کہ بھئی پوری جانور تمہارے انڈر کام کر رہے ہیں، ہے نا، ہاتھی بھی تمہارے انڈر کام کر رہا ہے، کیملز بڑے بڑے جانور تمہارے انڈر میں کام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے جو ہے درخت ہیں بٹ تم کاٹتے ہو تو وہ کٹ جاتے ہیں اور تمہارے لیے فروٹس تیار کر کے دے رہے ہیں، اتنے شہد کی مکھیاں ہے نا جو کہ آپ کے لیے شہد تیار کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ایک اللہ کی عبادت کیے بغیر کہیں نہ کہیں کوئی پتھر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جانوروں کی پوجا کر رہا ہے نا، تو یہ ساری چیزوں کے اگر کرتے رہیں گے تو نام اعمال کے اندر بھی ظاہر سے بات ہے کہیں نہ کہیں برائی لکھی جائے گی اور اس کی سزا بھی دی جائے گی۔ اللہ ایک کہنے کے لیے، اللہ کی ایک عبادت کو ماننے کے لیے انسان کی فطرت کافی ہے۔ اگر انسان غور و فکر کرے، اپنے دماغ کو جو ہے کھولے، جو اللہ نے آنکھیں دی ہیں اس کے ذریعے سے اس اللہ ہی کو دیکھ کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سارے جو کریشنز ہیں اس کو دیکھ کے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ باتیں بہت ہیں بٹ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود قرآن پڑھیں اور اس کو جو ہے سمجھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سننے، سمجھنے، پڑھنے، لوگوں تک پہنچانے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔